اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 93 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وہ واقعہ جس میں یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اونٹ کا گوشت آپ کھاتے ہیں اور اونٹنیوں کا دودھ پیتے ہیں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام نہیں کرتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھا، نوح علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں تھا، اور نہ ہمارے ہاں جائز ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ دین ابراہیم پر ہیں، لیکن آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنیوں کا دودھ پیتے ہیں، جبکہ ابراہیم علیہ السلام پر تو یہ حرام تھا، ان کی شریعت میں تو حلال ہی نہیں تھا اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر اونٹ کا گوشت حلال تھا، اونٹنیوں کا دودھ بھی پیتے تھے، تو وہ بھی ان پر حلال تھا، یعنی اونٹنیوں کا دودھ بھی حلال تھا اور اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ آیت آ گئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل الطعام، کلو کا مطلب ہے کل، تمام، یعنی ہر قسم کے، طعام کا مطلب کھانا، کل الطعام ہر قسم کا کھانا، کانا تھا یا تھے، کل الطعام تمام کھانے، ہر قسم کے کھانے، کانا تھے، ہلن حلال تھے، یعنی ہر قسم کے کھانے حلال تھے، بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد پر، یعنی اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، کیونکہ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے عبداللہ، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اس لیے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر یہ تمام کھانے حلال تھے، یعنی ہر قسم کا کھانا وہ کھاتے تھے، اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا اور اونٹنیوں کا دودھ بھی حلال تھا، ہر قسم کے کھانے ان پر حلال تھے، اللہ مگر، ما حرما، مگر ما کا مطلب جو، حرما کا مطلب حرام کر لیا، اور جو حرام کر لیا تھا اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، علی نفس ہی، اپنے نفس پر، اپنی جان پر، یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے کچھ چیزوں کو حرام کر دیا تھا،
اس کے علاوہ ساری چیزوں کو وہ استعمال کرتے تھے، لیکن یہ سب کچھ جو حرام والا معاملہ جو کر لیا تھا وہ یعقوب علیہ السلام کے لیے تھا، سارے بنی اسرائیل کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل الطعام، تمام قسم کے کھانے، کانا تھے، ہلن حلال تھے، لے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سارے کھانے حلال تھے، اللہ مگر ما حرمہ، مگر جس کو حرام کر لیا تھا اسرائیل یعقوب علیہ السلام نے، اللہ نفس ہی اپنی جان پر، اپنے نفس پر۔ اب یہ سارا کام کب ہوا تھا؟ من قبلی، پہلے، ان تنزل، اس سے پہلے کہ تورات تنزل التورات، تورات نازل ہو، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ تورات تو بعد میں نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو ملی، یعقوب علیہ السلام تو پہلے تھے، تو یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو یعقوب علیہ السلام تو پہلے تھے اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، اس لیے، اور تورات بھی بعد میں آئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یعقوب علیہ السلام نے خود ہی اپنے اوپر کچھ کھانے حرام کر دیے تھے، اور جو ہے، لیکن یہ سب کام جو تھا تورات سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پہلے آئے اور موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، اور تورات موسیٰ علیہ السلام پر آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو وضاحت کے ساتھ فرماتا ہے کل، ان کو بتا دو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کل، ان کو فرما دیں، فاتو، لے آؤ، پس تم لے آؤ، بالتوراتی، اپنی تورات کو لے آؤ، فتلوہا، اور پھر اس میں سے تلاوت کرو، یعنی پڑھ کر سناؤ، کہ سناؤ بھی وہاں پر یہ آپ جو کہتے ہیں اونٹ حرام تھا، یا اونٹ کو گوشت حرام تھا، یا دودھ حرام تھا اونٹ کا، اونٹنیوں کا، تو آپ وہ اپنی کتاب سے پڑھ کر سناؤ۔ تو کل فاتو، یعنی ان کو کہہ دو، فاتو، پس تم لے آؤ، بالتوراتی، اپنی تورات کو لے آؤ، فتلوہا، پھر اس میں سے تلاوت کرو، یہ اس میں سے سناؤ، پڑھ کر سناؤ، ان کن تم، اگر تم صادقین، سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو پھر اپنی تورات سے یہ بات سناؤ، تو وہ تورات میں تو نہیں تھا، تو اس لیے تو جھوٹے ہوئے، تو اس کے جھوٹ کے بارے میں اگلی آیت میں آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھل کر بتا دیا بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التورات قل فاتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، یعنی کھانے کی ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ سب حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جن کو تورات کے نازل ہونے سے پہلے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو، یعنی ان یہودیوں سے حکم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان سے کہہ دو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو تورات لے آؤ اور تلاوت کرو، یعنی اس کو پڑھو، اور اگر تم سچے ہو تو اس میں سے ہمیں دکھاؤ۔ تو تورات میں تو یہ نہیں تھا، تو اس لیے جو ہے نا، جو چیزیں یعنی ہمارے لیے حلال ہیں یہی سب بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اونٹ کو اور اس کے گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال فرماتے ہیں، اور اس اونٹنیوں کے دودھ کو بھی حلال فرماتے ہیں، جبکہ شریعت موسوی میں یہ حرام تھا۔ تو دین ابراہیم میں حرام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ابراہیم میں یہ سب حلال تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو شریعت تھی اس کے اندر اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ حلال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اونٹ اور اس کا گوشت بنی اسرائیل پر بھی حلال تھا، اگر تم حرام سمجھتے ہو تو اپنی کتاب تورات لے آؤ اور اس میں سے پڑھ کر سنا دو، کہاں لکھا ہے تورات میں کہ اونٹ اور اس کا گوشت حرام ہے،
اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ۔ تو وہ یہودی ایسا نہ کر سکے، کیونکہ تورات میں ایسی آیت اس کے بارے میں تھی ہی نہیں کہ اونٹ یا اونٹ کا گوشت حرام ہے یا پھر اس کا دودھ اونٹنیوں کا حرام ہے، تو اس کے بارے میں بات ہی نہیں تھی۔ تو اصل بات یہ تھی یہاں پر جو یعقوب علیہ السلام نے جو اپنے اوپر کچھ کھانے کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی الا ما حرم اسرائیل، یعنی مگر کچھ اس میں سے کچھ جو کہ یعقوب علیہ اسرائیل علی نفسی اپنے اوپر حرام کر دیا تھا۔ اصل میں جو یعقوب علیہ السلام تھے ان کو ایک تکلیف ہوئی تھی، عرق النساء کہتے ہیں، یعنی یہ ٹانگ میں درد پڑ جاتا ہے، تو یہ درد زیادہ ہوتا تھا، اتنا شدید ہوتا تھا کہ رات کو بھی وہ درد سے چیخ اٹھتے تھے، یعنی بہت زیادہ درد ہوتا تھا۔ پھر وہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اور جیسے ہم کہتے ہیں منت مانی یا التجا کی کہ اگر میرا یہ درد ٹھیک ہو جائے گا تو میں اپنی سب سے پیاری چیز یعنی پیارا کھانا جو ہے وہ میں بند کر دوں گا، یعنی کہ کیونکہ ان کو سب سے پیارا کھانا جو تھا وہ گوشت اونٹ کا اور اونٹنیوں کا دودھ تھا، اور انہوں نے پھر جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور وہ ٹھیک ہو گئے تو پھر انہوں نے یہ جو اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ جو تھا وہ پینا بند کر دیا اور اونٹ کا گوشت کھانا بھی بند کر دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت کھانا بند کیا، اونٹنیوں کا دودھ بند کیا، تو پھر ان کے بچوں نے بھی ان کی طرح یہ کام کیا۔ پھر بعد میں کچھ لوگوں نے ایسے کیا، کچھ نے نہ کیا۔ تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے صرف اپنے لیے یہ کیا تھا، جبکہ بنی اسرائیل والوں کے لیے یہ سب یہ اجازت نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنے لیے یہ حرام کر لیا تھا، بلکہ بنی اسرائیل والے جو تھے ان کے لیے تو حکم تھا کہ آپ کے لیے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، یعنی تمام کھانے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے۔ تو یہ اس میں یہاں معلوم ہو گیا کہ جو کھانا تھا یعنی یعقوب علیہ السلام کا جو کہ گوشت تھا اس کا اونٹ کا اور اونٹنیوں کا دودھ تھا، تو یہ جو تھا یہ انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا دی کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، کیونکہ انہوں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر اس کو میں نہیں استعمال کروں گا، یعنی دودھ بھی جو ہے نا وہ نہیں پیوں گا اونٹنیوں کا، اور اونٹ کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے، الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، یعنی مگر وہ کھانا جو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے اپنی جان پر اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، من قبل ان تنزل تورات، یعنی تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کیا تھا وہ یہی تھا کہ وہ اپنا اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ، تو کیونکہ انہوں نے عرق النساء جو بیماری تھی، تکلیف تھی ان کو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر ٹھیک کر دی، تو انہوں نے بھی اپنا کھانا جو تھا وہ لذیذ کھانا جو پسند آتا تھا، یعنی کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹنیوں کا دودھ، تو انہوں نے وہ پھر بند کر دیا۔ تو اس وجہ سے اب یہ ان کا اپنا پرسنل یعنی کہ معاملہ تھا، سب کے لیے نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ کل فاتوا بالتورات، اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تورات میں لکھا ہوا ہے تو پھر لے آؤ تورات، فتلوہا، اس کو تلاوت کر کے پڑھ کے سناؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن وہ نہ لا سکے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھل کر یہ بتا دیا ان کو کہ یہ جو ہے یعنی یہ گوشت جو ہے اونٹ کا اور دودھ جو ہے وہ اونٹنیوں کا۔ اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ہی اپنے اوپر یہ استعمال کرنا بند کر دیا تھا،
جبکہ پوری بنی اسرائیل پر یہ بند نہیں تھا، جب بنی اسرائیل کے لیے یہ حرام نہیں تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، ان کو یہ پیغام مل گیا جو پوچھنے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بطور۔ تو تورات سے پھر یہودی اونٹ اور اس کے گوشت کا حرام ہونا نہ دکھا سکے، اور تورات میں کیونکہ اللہ کے الفاظ تھے اس لیے پھر اللہ کی طرف ان کا جھوٹ منسوب ہو گیا، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں معلوم ہو گیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ تکلیف میں مبتلا ہو گئے تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف یہی رجوع کیا کہ میں اپنی پیاری چیز چھوڑ دوں گا، کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھے تھا نا کہ پچھلی آیت میں تھا کہ جو ہے ہم پیاری چیز کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا تھا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک آپ اپنی سب سے پیاری چیز جو ہے، جو آپ کو بہت پیاری لگتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو نیکی میں اعلیٰ اور بلند مقام بھی نہیں پا سکتے۔ تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کھل کر بیان فرما دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ تکلیف میں مبتلا تھے عرق النساء کے، اور ان کی بیماری تکلیف درست ہو گئی، وہ صحت یاب ہو گئے، تو پھر انہوں نے بھی وہ جو لذیذ کھانا ان کا تھا، وہ پینا تھا دودھ کا، وہ انہوں نے پھر وہ ختم کر دیا، وہ بند کر دیا اپنے اوپر، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ بات کر چکے تھے، دوسرے لفظوں میں منت مانگ چکے تھے یا اللہ تعالیٰ سے اس کی التجا کر چکے تھے، تو پھر انہوں نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ تو یہ پھر اس کے بعد ان کی اولاد میں بھی کچھ نے یہ کام کیا، تو کچھ لوگ بعد میں کرتے گئے، لیکن یہ ہے کہ جو کتاب میں تو نہیں تھا، تو لیکن یہ کیونکہ تورات جو ہے وہ بعد میں آئی، موسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ان کو بتا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ان کو بتا دو کل فاتو بالتورات، یعنی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ان کی سچی ہے اور اگر وہ سچے ہیں ان کو تم صادقین، تو کل فاتو بالتوراتی فتلوہا، ان کو کہو تورات لے آؤ اور اس میں سے تلاوت کر کے پڑھ کے سنا دو ہمیں کہ اس میں یہ موجود ہے، تو پھر وہ نہ لا سکے اور وہ جھوٹوں میں ثابت ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کھل کر ان کے بارے میں بیان فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا، ہمیں ہر طرح کا علم دے دیا جو ضرورت ہے ہماری، اور اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے۔ اور دیکھیں ان یہودیوں کا طریقہ کار کیا تھا، ان پر بعد میں جو ان کی کتاب تھی اس میں چربیاں جو تھیں وہ حلال نہیں تھیں جانوروں کی، اور لیکن یہ کیا کرتے تھے، کیونکہ چربی حلال تو نہیں تھی ان پر، تو یہ چربی جو ہے اس کو خود تو نہیں کھاتے تھے، لیکن اس چربی کو یہ پگھلا کر پھر بیچا کرتے تھے، اور اس سے جو پیسے آتے تھے اس کو استعمال کرتے تھے، تو گویا کام تو اسی طرح کا ہوا، تو اس لیے یہ کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو سمجھ عطا فرمائے اس پر مکمل عمل عطا فرمائے، اور پھر ایمان کامل اعمال صالح کے ساتھ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ ہی اس دنیا میں اور آخرت میں قائم و دائم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ہماری اولاد پر بھی، ہمارے رشتہ داروں پر بھی، ہمارے دوست احباب پر بھی، اور جو بھی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی نیک دعائیں شریعت کے مطابق جو ہیں وہ پوری کر کے ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور جو دعائیں اس قابل ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ وہ خصوصی طور پر وہ دنیا میں
ان کا اجر عطا فرمائے اور آخرت میں بھی ضرور اجر عطا فرمائے، کیونکہ دعاؤں کا اجر آخرت میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دونوں ہی اجر کی توقع رکھتے ہیں، التجا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری التجا قبول فرمائے، آمین۔